اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی خود کو مصروف کیا ہوا ہوگا۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک کچھ امپورٹنٹ ٹاپک اس لیے کیونکہ میں پچھلی بہت سی ویڈیو میں کہہ چکی ہوں کہ میں کانفیڈینشیلٹی اور ایتھکس پر ضرور بات کروں گی، اور آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ کانفیڈینشیلٹی اور ایتھکس کیا ہوتی ہیں۔ ایک سائیکالوجسٹ کے رولز ریگولیشن کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں پہلے ہر ویڈیو میں یہ بات کرتی ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ججمنٹس، بائسنس، کانفیڈینشیلٹی، ایتھکس کے سے لے کر سوال ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ نہ ہی وہ سوال کلیئر ہوتے ہیں، نہ ہی لوگ سائیکالوجسٹ کو اپروچ کرتے ہیں، سائیکیٹرک کے پاس جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ شاید وہ جو اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں، اسپیشلی جو سوشلی ایکسیپٹیبل چیزیں نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، اگر ان پر وہ بات کریں گے تو وہ چیز کسی اور کو پتہ چل جائے گی، ان کی فیملی میں یا خاندان میں یا کہیں، وہ جو ہے نا، وہ ایک کہتے ہیں نا مخبری کرنا، وہ چیز تو نہیں ہوتی سائیکالوجسٹ کے پاس، اور یہ چیز لوگوں کو بہت زیادہ، یہ سوال لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کلیئر کریں کہ سائیکالوجسٹ کے ایتھکس اور رولز ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں، کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو آج میں یہ سب کچھ بتاؤں گی کہ کن کن مواقع پر جو ہے وہ کانفیڈینشیلٹی کو بریک کیا جاتا ہے، یا کہاں پر جو ہے وہ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، کس طرح کے پیشنٹ کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو فرسٹ آف آل یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ سوال ہے کہ کانفیڈینشیلٹی لائک کسی بھی اگر ٹاپک پہ وہ بات کر رہے ہیں تو کیا ان کا ڈیٹا کسی اور کو تو نہیں دیا جا رہا، تو میں یہ بتاتی چلوں کہ جو نارمل پیشنٹ ایک آتا ہے جس کو اپنے پیرنٹس لے کر آتے ہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ بندہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کے پیرنٹس کو جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے بیہیویئر ایشوز کے ساتھ آیا ہے سائیکالوجسٹ کے پاس، تو اس کے پیرنٹس کو انوالو کرنا بہت ضروری ہوگا تھراپی کے اندر۔ لائک ہم انہیں چاہے روز سیشن میں وہ نہیں بیٹھے گا، لیکن ساری انفارمیشن بچے کے بارے میں پیرنٹس ہی دیں گے، تو پیرنٹس انوالو ہوں گے۔ اگر کوئی بڑا بندہ ہے اور وہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنے آ رہا ہے لیکن اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ہم پیرنٹس کو انوالو کر لیتے ہیں ہسٹری ٹیکنگ میں، لائک اس کو پتہ ہے کہ اس کے پیرنٹس ساتھ آ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ خود سے آ رہا ہے اور اس کے پیرنٹس کو یہ بات نہیں پتہ، تو اس کے پیرنٹس کو بالکل بھی نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس کوئی تھراپی لینے آتا ہے یا نہیں لینے آتا، ٹھیک ہے، یا وہ کون سی بات کرتا ہے۔ ایون اگر پیرنٹس آتے بھی ہیں بچے کے ساتھ، تو ان کو اگر بچہ کوئی بھی بات یا کوئی بھی بڑا بندہ کوئی بھی بات سیشن میں کرتا ہے تو وہ اس کے پیرنٹس کو نہیں بتائی جاتی، صرف پیرنٹس سے بس ہسٹری لی جاتی ہے، اور کوئی چیز ایسی جس میں پیرنٹس کا اگر وہ خود بندہ پرمیشن دے کہ ہاں میرے پیرنٹس سے یہ بات آپ پوچھ سکتے ہیں یا اس کو ساتھ بٹھا سکتے ہیں، تبھی بتائی جاتی ہے۔ ادروائز اس کا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ یہ سائیکالوجسٹ کے رولز کا، ایتھکس کا حصہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی دوسرے بندے کو، یعنی سیشن کی کوئی بھی جو ڈسکشن ہوگی، وہ صرف سائیکالوجسٹ اور پیشنٹ کے درمیان رہے گی، وہ اس کے پیرنٹس کو نہیں بتائی جاتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کانفیڈینشیلٹی بریک کرنے کا کوئی سینیریو ہوتا ہے تو وہ صرف اس کیس میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی آرگنائزیشن، کوئی کرمینل بندہ ہے اور وہ سائیکالوجسٹ کے پاس آ رہے ہیں اسسمنٹ کے لیے، یعنی اس کو صرف ٹیسٹنگ کرنی ہے کہ آیا اس کو کوئی سائیکالوجیکل بیماری ہے یا نہیں ہے، اس چیز کے لیے اگر وہ آ رہا ہے اور اسے پولیس والے بھیج رہے ہیں، کوئی عدالت بھیج رہی ہے یا گورنمنٹ کے تھرو وہ آ رہا ہے، تو اس کی جو ہسٹری ہوگی یا جو بھی اس کی انفارمیشن ہوگی، جو بھی اس کے ٹیسٹ کا رزلٹ ہوگا، وہ وداؤٹ اس کی پرمیشن کے اس ادارے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایتھکس کا حصہ ہے کہ کرمینل کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ وداؤٹ اس کے پوچھے یا وداؤٹ اس سے پرمیشن لیے کہ ہم آپ کا ڈیٹا دیں گے یا نہیں، سائیکالوجسٹ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ اس ادارے کو دیتا ہے جس ادارے نے اسے بھیجا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، یا کسی دوسرے کی جان کو اس سے خطرہ ہے اس بندے سے، اور وہ بندہ یہ بات صرف اپنے سائیکالوجسٹ کو بتاتا ہے کہ مجھے اس سے خطرہ ہے، تو ہم اس بندے کو یہ فون کر کے نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، لیکن ہم ایک طرح سے یہ چیتاونی کروا دیتے ہیں اس فیملی کو
کہ فلاں بندہ جو ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے یا اس پر شکوک ہیں اس بندے کو، تو آپ جو ہے اس کی کیئر کریں، ٹھیک ہے. یہ بتانا ضروری ہوتا ہے انٹل اینڈ انلیس کسی کی لائف کو واقعی بہت بڑا خطرہ ہے، یا وہ بندہ کہتا ہے کہ میں رات کو اپنے پاس کوئی چیز رکھ کے سوتا ہوں کہ میں اس بندے کو مار دوں، ٹھیک ہے، اور وہ کسی سائیکالوجیکل النس کا شکار ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، تو ہم اس کے پیرنٹس کو یا اس بندے کو ضرور بتاتے ہیں کہ آپ کی فیملی کے یا فلاں بندہ جو ہے اس کو خطرہ ہے، تو آپ اس کی کیئر کریں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے جو لائک سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کی اسٹوری کسی سے شیئر نہیں کرتا، لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہے جو سپروائزر بھی ہے اور اس کو آپ ہی کی اسٹوری کی طرح کوئی دوسری اسٹوری ملتی ہے، تو وہ آپ کا نام نہیں لے کر یوز کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں اسٹریٹ نمبر یا فلاں محلے سے کوئی عورت یا کوئی مرد آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ وربیٹم دیا تھا، لیکن وہ اس کو ایسے کہہ دیتا ہے کہ ہاں پہلی بھی آپ جیسا ایک کیس آیا تھا اور وہ ہم سے ٹھیک ہو گیا تھا، یا ہم نے اسے ٹھیک کر لیا تھا، ٹھیک ہے، یا اس کے یہ ایشوز تھے اور اس نے وہ ایشوز اپنے جو ہیں وہ اپنی موٹیویشن کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر کے اس نے اپنے ایشو صحیح کر لیے تھے. یہ نہیں کہ آپ کا نام یا کسی بھی بندے کا نام نہیں دیا جاتا، مسٹر ایکس وائی زی کے نام سے جو ہے وہ تھوڑا بہت آئیڈیا دے دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی اگر نیسیسری ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کے سائیکالوجسٹ کی یا تھراپسٹ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی، تو وہ آپ سے پرمیشن لے گا کہ میں آپ کی انفارمیشن کو رائٹ ڈاؤن کر رہا ہوں، یا میں آپ کی انفارمیشن کو ٹیپ کر رہا ہوں اس طرح سے. تو وہ اگر آپ پرمیشن دیں گے تو ہی وہ ہوگا، اگر آپ پرمیشن نہیں دیں گے تو آپ کی کوئی بھی انفارمیشن کسی بھی صورت میں آڈیو یا ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کی جاتی. لائک آپ سے آپ کا سائیکالوجسٹ کہتا ہے کہ وہ کوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا وربیٹم بتائیں یا آپ میری تھراپی پہ فیڈ بیک دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی ویڈیو بناؤں، تو وہ آپ سے پرمیشن فرسٹ آف آل تو ایسا کوئی سین سائیکالوجی میں نہیں ہوتا، نہ ہی ریسرچ میں ہوتا ہے. اگر کوئی سائیکالوجسٹ ریسرچ بھی کرتا ہے تو وہ کبھی بھی فیس اپنے نہیں کرتا، اپنے پیشنٹ کا ایکسپوز نہیں کرتا کسی کو. لیکن اگر سمپلی کوئی ڈپریشن یا انزائٹی کا پیشنٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سائیکالوجسٹ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنا وربیٹم دے کہ اس کی انزائٹی یا ڈپریشن کم ہوا یا کیا ہوا تھراپی کے تھرو، اور وہ ویڈیو بنانا چاہتا ہے اس کے لیے، تو وہ آپ سے پرمیشن لے گا. اسے ہم کنسنٹ فارم کہتے ہیں. کنسنٹ فارم وہ آپ سے لے گا. اگر آپ وہ کنسنٹ فارم سائن کریں گے تو ہی آپ کی ویڈیو، آڈیو یا کسی بھی ٹائپ کی کوئی ریکارڈنگ بنے گی یا یوز کی جائے گی. ادروائز یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کوئی آڈیو یا ویڈیو کہیں پر بھی شو کی جائے یا کسی کو بھی دکھائی جائے یا بنائی جائے، ٹھیک ہے. اور آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ تو میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ وہ کسی بھی صورت ایکسپوز نہیں ہوتا. اس کی صرف ایک صورت ہے کہ وہ اسی صورت میں جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیسٹنگ کی ہے کہ ٹیسٹنگ کا کیا معیار ہوتا ہے، تو ٹیسٹنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو ٹیسٹ آپ لے کر، فار ایگزامپل ایک بندے نے کسی سے ٹیسٹ کروایا اور وہ اس ٹیسٹ کو 5 مہینے پہلے کروایا اس نے، اور اب وہ دوبارہ اپنے دوسرے سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا ہے اور اس کو اس ٹیسٹ کا حوالہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ ٹیسٹ 3 یا 4 یا 5 مہینے تک، میکسیمم 6 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے، 6 منتھ کے اندر ٹیسٹ ویلڈ ہوتا ہے، یعنی اس کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، اس کی رپورٹ کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے. ادروائز 6 منتھ کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے. تو سائیکالوجسٹ آپ کے اس ٹیسٹ کو جو کہ آپ نے 6 منتھ پہلے کروایا تھا اور آپ کا ڈپریشن کم آ رہا تھا یا زیادہ آ رہا تھا، اس ٹیسٹ کو کسی بھی صورت اب دوبارہ اسسمنٹ کے لیے یا ڈائگنوسس کے لیے یوز نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو دوبارہ سے ٹیسٹنگ کروانی ہوگی. آپ کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا ٹیسٹ یوز نہیں کیا جائے گا جس کی ویلیڈیٹی کم ہو، ختم ہو، یا وہ کسی پرانے زمانے کے لوگوں پر اپلائی کیا جاتا ہو. یعنی کہ اب ہر جو ٹیسٹ ہے اس کے ایڈیشن آتے رہتے ہیں، وہ ریپیٹ ہو کے اور آتا ہے ہمارے پاس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ انٹرنیٹ کی جنریشن ہے، سوشل میڈیا کی جنریشن ہے، تو اس کا جو ٹائم سپینڈ کرنے کا طریقہ ہے یا اس کے جو اسکیجولز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے ان لوگوں سے جو 1990 یا 1980 کی پیدائش ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ جو ٹیسٹ ٹائم سپیننگس کے لیے یوز کیے جاتے تھے یا ان کی مصروفیات کو دیکھنے کے لیے، اگر ہم جنرل سائیکالوجیکل ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں، ڈائگنوسس کے لیے نہیں کرتے، ویسے پرسنالٹی ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں، تو جو پرسنالٹی ٹیسٹنگ ان کے ساتھ یوز کی جاتی تھی وہ اب کے بچوں کے ساتھ یوز نہیں ہوگی. اس کا کوئی ریوائز ایڈیشن ہوگا جس میں ضرور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کویسچنز ہوگا. تو ہر چیز اس طرح سے چینج ہو رہی ہے. اور
اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ چیز لوگ کہتے ہیں کہ ایک ریلیشن شپ تو یہ لانگ ٹائم کے لیے ریلیشن شپ بن جاتا ہے، اس میں دوستیاں ہو جاتی ہوں گی سائیکالوجسٹ کی کلائنٹس کے ساتھ، تو ان کا دل لگ جاتا ہوگا. یہ سارے سوال بہت سارے سننے میں آتے ہیں کہ آپ 2 سال سے کام کرتے ہیں تو پھر فرینڈ شپ بن جاتی ہوگی. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. صرف اس سینیریو میں کہ اگر آپ سوسائڈل آئیڈیشن کے پیشنٹ ہیں اور آپ کو ضرورت ہے اپنے سائیکالوجسٹ کی کسی بھی وقت، تو آپ کو نمبر دیا جاتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی اس طرح کی فیلنگ آئے تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی صورت آپ کو نمبر یا نہیں دیا جاتا. ہاں، ایک آفس کا نمبر یا کلینک کا نمبر ہوتا ہے جس کے تھرو آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا سیشن کب ہوگا. لائک اگر کوئی ڈیلے ہوگا تو آپ کو انفارم کیا جاتا ہے. آپ کے تھراپسٹ کا پرسنل نمبر آپ کے پاس کبھی بھی نہیں ہوتا، اور اس کی یہی ریزن ہے تاکہ جو نمبر کے تھرو جو ڈسٹرکشن ہے وہ نہ ہو کریٹ کسی کی لائف میں، یا تھراپسٹ کو وہ سفر نہ کرے اس سے. تو یہ ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس میں فرینڈ شپ والا جو ریلیشن شپ ہے وہ کبھی بھی نہیں بنتا. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، کیونکہ ویڈیوز اتنی زیادہ جب لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں اور اس کو سنتے بھی نہیں ہیں. اگر ضرورت ہوگی تو ہم اس پر کوئی اور ویڈیو بھی بنائیں گے، کیونکہ ایتھکس تو بہت سارے ہیں اور ان کو ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری ہے. لیکن آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے. مجھے دیجیے اجازت. آج تک صرف اتنا ہی. اللہ حافظ.